السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جمعہ افضل دن ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن میں آدم پیدا کیے گئے علیہ السلام، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن جنت سے نکالا گیا۔ اور ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسی دن وہ فوت بھی ہوئے تھے۔ جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے، اسپیشل ڈے ایوری ویک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے جمعے کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے، جمعے کو عید کا دن بنایا ہے۔ اسے رجسٹر کریں کیونکہ بہت سے لوگ جمعے کے دن کو عام دنوں کی طرح ہی گزار دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہوتا ہے، اس لیے عید کے دن روزہ نہ رکھا کرو، الا یہ کہ اس کے ساتھ جمعرات یا ہفتہ کا روزہ بھی رکھو، خالی جمعے کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں عیدوں سے بھی زیادہ عظمت والا دن ہے۔ ہم عید کا تو انتظار کرتے ہیں لیکن جمعے کی پرواہ نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اللہ کے ہاں اس کی عظمت سب سے زیادہ ہے، اور وہ اللہ کے ہاں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن سے زیادہ عظمت والا ہے۔ اس میں 5 خصلتیں ہیں جو اس کی افضلیت کا باعث ہیں۔ اس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن ان کو زمین پہ اتارا، اسی دن فوت کیا۔ اس دن میں ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس میں بندہ جو کچھ مانگے اللہ اسے وہی کچھ دے دیتا ہے جب تک کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ تو یہ دن اسپیشل کیوں ہے کہ انسانیت کا آغاز اس دن سے ہوا تھا۔ آدم علیہ السلام ہمارے باپ اس دن پیدا ہوئے، اسی دن زمین پر آبادی ہوئی انسانوں کی، اور اسی دن آدم فوت ہوئے، اور اسی دن قیامت آئے گی۔ ہر مقرب فرشتہ، آسمان، زمین، تمام ہوائیں، پہاڑ اور سمندر جمعہ کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ کہیں قیامت نہ آ جائے۔ دعا کی قبولیت کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کے ذکر میں ایک دفعہ فرمایا کہ اس میں ایسی گھڑی ہے، اگر ٹھیک اس گھڑی میں بندہ مسلم کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے تو اس چیز کو ضرور عطا کرتا ہے، یعنی وہی چیز ایز اٹ از مل جاتی ہے۔ طہارت کا دن ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے جمعہ کے دن غسل کیا وہ اگلے جمعے تک طہارت میں رہے گا۔ دین کی تکمیل کا دن ہے۔ جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم، اس دن جمعہ بھی تھا اور عرفہ کا دن بھی تھا، اور یہ دونوں دن مسلمانوں کی عید کے دن ہیں۔ امت محمدیہ کے لیے جمعہ کا دن بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ہم سے پہلے تھے اللہ نے انہیں جمعے کی راہ سے ہٹا دیا، اس لیے یہود کے لیے ہفتے کا دن ہو گیا، نصارہ کے لیے اتوار کا۔ پھر اللہ ہمیں اس دنیا میں لایا اور جمعے کے دن کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی۔ اس نے جمعہ، پھر ہفتہ، پھر اتوار رکھا۔ جس طرح وہ عبادت کے دنوں میں ہم سے پیچھے، اسی طرح قیامت کے دن بھی وہ ہم سے پیچھے ہوں گے۔ اہل دنیا میں سے ہم سب کے بعد ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے، جن کا فیصلہ باقی مخلوقات سے پہلے کر دیا جائے گا، یعنی مسلمانوں کا فیصلہ جلد کر دیا جائے گا۔ یہود ہم پر کسی چیز کے معاملے میں ایسا حسد نہیں کرتے جیسے ہم پر جمعے کے دن کا حسد کرتے ہیں، جس کی اللہ نے ہماری رہنمائی فرما دی اور وہ خود اس سے ہٹ گئے، اور قبلے پر حسد کرتے ہیں جس کی طرف اللہ نے ہماری رہنمائی فرما دی اور وہ اس سے ہٹ گئے، اور ہمارے امام کے پیچھے آمین کہنے پر حسد کرتے ہیں۔ افضل نماز جمعے کے دن کی فجر کی نماز ہے۔ اللہ کے ہاں سب سے افضل نماز جمعے کے دن کی نماز فجر ہے، جسے با جماعت ادا کیا جائے، خصوصاً مردوں کے لیے۔ جمعہ کے دن فوت ہونے کا اجر کیا ہے؟ جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعے کی رات میں فوت ہو جائے، رات یاد رکھیے پہلے آتی ہے، اللہ اسے قبر کے فتنے سے بچا لیتا ہے۔ اچھا، یہ اس دن فوت ہونے سے ہوتا ہے، یہ نہیں کہ 2 دن پہلے فوت ہو اور آپ لاش کو مورچری میں رکھ دیں کہ جمعے کو دفنائیں گے، نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ عام دنوں میں کوئی جنازہ ہی پڑھنے والا نہیں تو، اور یا کوئی مسئلہ ہے خاص، ورنہ پسندیدہ یہی ہے کہ جس دن کوئی فوت ہو اسی دن اس کو دفنا دیا جائے، دیر نہ کی جائے۔ قیامت جمعے کے دن آئے گی، تمام جانور جمعے کے دن صبح ڈرتے ہیں۔ قیامت کے دن جمعہ کا دن اور جمعہ پڑھنے والے کیسے ہوں گے؟ یعنی قیامت چونکہ جمعے کے دن آئے گی نا، تو اس دن پھر جمعہ پڑھنے والوں کا حال کیا ہوگا؟ وہ خوش ہوں گے، یعنی پریشانی سے بچ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ قیامت کے روز ہفتہ کے دنوں کو ان کی مخصوص شکل میں اٹھائے گا۔ جمعہ کا دن حسین اور چمکتا دمکتا ہوگا۔ اہل جمعہ اس کو ایسے گھیر لیں گے جیسے دلہن کو دلہا کی طرف رخصت کرتے وقت گھیر لیا جاتا ہے۔ کتنا بڑا کراؤڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے نا۔ جمعہ کا دن اپنے اہل کے لیے روشنی کرے گا اور وہ اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے، یعنی وہ روشن ہو جائے گا
اور اہل ایمان جو آس پاس ہوں گے اس کے ان کے لیے روشنی ہو جائے گی. ان کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے, ان کی خوشبو کستوری کی طرح مہک رہی ہوگی. وہ کافور کے پہاڑوں میں گھسے ہوئے ہوں گے, جن و انس انہیں دیکھ رہے ہوں گے, اور وہ تعجب کی وجہ سے نگاہ نیچی نہیں کریں گے کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور ثواب کی امید سے اذان دینے والوں کے علاوہ کوئی بھی ان کے اس مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکے گا. جو اس دن کو امپورٹنس دیتا ہے, اس کے لیے صبح سے تیاری کرتا ہے, نہانا دھونا, کپڑے تبدیل کرنا, سورۃ کہف پڑھنا, خوشبو لگانا, درود شریف کی کثرت کرنا, تو جمعہ کی نماز کے لیے جانا. یعنی اس دن کو یہ نہ سمجھا جائے جیسے کوئی بھی دن ہے کہ وہی ہماری روٹین. ہمارے یہاں تو مشکل یہ کہ عید کا دن بھی لوگ سو کے گزار دیتے ہیں اور اس پہ خوش نہیں ہوتے اور اہتمام نہیں اس طرح کرتے. جنت میں جمعہ کے دن کی فضیلت, بڑی خوبصورت حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں سفید شیشہ تھا جس میں ایک سیاہ نقطہ تھا. بس میں نے کہا, جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا, یہ جمعہ ہے. میں نے کہا, یہ اس میں کالا نقطہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا, یہ قیامت جو جمعے کے دن قائم ہوگی. سفید شیشہ کیا تھا؟ جمعہ ڈاٹ قیامت. اور یہ ہمارے دنوں کا سردار ہے, اور اسے ہم آخرت کے دن یوم المزید کے نام سے پکاریں گے. کیا دن؟ یوم المزید. میں نے کہا, تم اسے یوم المزید کے نام سے کیوں پکارو گے؟ انہوں نے فرمایا, بے شک آپ کے رب نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے. جنت میں ایک وادی ہے. وادی کیا ہوتی ہے؟ پہاڑوں کے بیچ میں. وادیاں کتنی خوبصورت ہوتی ہیں. تو جنت میں ایک وادی ہوگی جو سفید مسک سے بھی زیادہ خوشبودار. بس جب جمعہ کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اعلی علیین سے اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے. پھر کرسی کے ارد گرد نور کے ممبر ہوں گے. نبی آئیں گے یہاں تک کہ اس پر بیٹھ جائیں گے. پھر اللہ ممبروں کے ارد گرد سونے کی کرسیاں ڈالیں گے. صدیق اور شہداء آئیں گے یہاں تک کہ وہ ان پر بیٹھ جائیں گے. پھر اہل جنت آئیں گے یہاں تک کہ ٹیلوں پہ بیٹھ جائیں گے. بس ان کے لیے ان کا رب تبارک و تعالیٰ اپنا جلوہ فرمائے گا یہاں تک کہ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے. وہ فرمائے گا, مجھ سے مانگو. چنانچہ وہ اس سے مانگیں گے یہاں تک کہ ان کی خواہش ختم ہو جائے گی, کچھ بھی دل میں اور نہیں ہوگا. تو وہ اس وقت اپنے پاس سے ان کے لیے وہ کچھ کھولے گا جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور کسی کان نے نہیں سنا اور نہ کسی انسان کے دل پر ایسا گزرا. یہ اتنے وقت میں ہوگا جتنا وقت جمعہ کے دن لوگوں کے واپس ہونے میں لگتا ہے, یعنی جمعہ پڑھ کے واپس جانے میں. وہ جمعہ کی طرف جانے سے بڑھ کر اور کسی چیز کے محتاج نہیں ہوں گے تاکہ وہ اس میں مزید کرامات حاصل کر لیں اور اس میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حاصل کر لیں. اسی لیے اسے یوم المزید کے نام سے پکارا جائے گا. تو جو جمعے کا اہتمام کرے اور اس کا انتظار کرے اور اس دن کو اسپیشل کرے تو قیامت کے دن ایسے لوگ جمعے کے دن خوش کر دیے جائیں گے. اگرچہ جمعے کے دن قیامت بھی ہے لیکن جمعے کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوا کرے گا. اسی لیے خواتین کو بھی یعنی جیسے جمعہ پڑھنا جو ہے وہ ان کے لیے یعنی اچھا عمل ہے کیونکہ اس میں تعلیم بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی ہوتی ہے. جو یوم المزید یعنی پھر ہر جمعہ کو یہ ہوگا. اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو, بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 32 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے. مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا, اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو, بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو اللہ نے جو قوتیں عطا کی ہیں وہ اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت عطا کی ہیں اور ان سے اس کے مطابق کام بھی لیے ہیں اور ان کو ذمہ داریاں بھی دی ہیں, اور یہ ان کے لیے اللہ کا خاص عطیہ ہے. لہٰذا عورتوں کو مردانہ کام کرنے کی آرزو نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں کو جو صلاحیتیں دی ہیں اور جن کاموں کے قابل بنایا ہے وہ مردوں کو نہیں دی. ہاں, اللہ تعالیٰ کی اطاعت عبادت کے کاموں میں آگے بڑھ کر حصہ لینا چاہیے, اس کے لیے دونوں کو میدان کھلا ہے. لیکن جو ان کے مخصوص دائرہ کار ہیں ان میں جو کام وہ کر رہے ہیں اس کو ان کرنا چاہیے, اس پر اطمینان ہونا چاہیے اور اسی میں ایکسل کرنا چاہیے, نہ کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں کی تخلیق میں فرق رکھا ہے, مزاج میں فرق رکھا ہے, قوتوں میں فرق رکھا ہے, صلاحیتوں میں فرق رکھا ہے. لہٰذا دونوں کو اپنے اپنے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے. اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مرد لوگ جہاد کرتے ہیں, ہم اس سے محروم ہیں, میراث میں بھی ہمارا نصف حصہ ہے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی. یعنی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جو دوسرے کو ملا ہے کاش وہ مجھے ملے, بلکہ اللہ سے اس کا فضل مانگو.
کیونکہ ہر ایک کی ضرورت مختلف ہے۔ آپ اپنے لیے خیر طلب کریں، کسی سے حسد کرنے کی بجائے جو اللہ کے پاس ہے اس کا فضل، اس کا سوال کریں، اسے طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دنیا میں مختلف خوبیاں دے رکھی ہیں، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی حسین ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کے اعضاء سلامت ہیں، کسی کے اعضاء میں نقص ہے، کوئی بہت عقل مند ہے، ذہین ہے، اور کوئی کون ذہن ہے، کوئی بہت چست ہے، سمارٹ ہے، ذہین ہے، بریلینٹ ہے، اور کوئی اس کے برعکس ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس کو جو بھی خوبی دی ہے اس سے اس کی بنا پر حسد اور بغض نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ان خوبیوں کو دیکھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ اور اگر زیادہ نعمتوں والوں کو دیکھ کر حسد ہونے لگے تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں جن کے پاس نہیں ہے، تو اس سے انسان کے اندر ایک اطمینان آ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو مال و دولت اور شکل و صورت میں اس سے بڑھ کر ہے، تو اس وقت اسے ایسے شخص کو بھی دیکھنا چاہیے جو اس سے کم درجے کا ہے۔ تو چونکہ یہ آیت لکھی گئی ہے شفا کے کانٹیکس میں، تو یہاں اس کا مطلب کیا بنے گا کہ اگر آپ کی صحت ٹھیک نہیں رہتی اور کسی اور کو، اپنے بہن بھائی کو یا ہسبینڈ کو یا کسی بھی دوسرے انسان کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو وہ بیماری نہیں ہے اور اس کی صحت بہت اچھی ہے، وہ طاقتور ہے، تو اس بنا پہ دکھی نہ ہو، غمگین نہ ہو، اس سے حسد نہ کریں اور مزید غم کر کر کے بیمار نہ ہو، بلکہ اللہ سے فضل مانگے، یعنی صحت مانگے۔ آپ اللہ سے مانگے کہ اللہ آپ نے اس کو دیا ہے اور بہت سو کو دیا ہے، آپ مجھے بھی دے سکتے ہیں۔ لہٰذا جب تعلق اللہ سے بنے گا، توجہ اللہ کی طرف ہوگی، تو قلبی اطمینان نصیب ہوگا۔ اور یہاں جو کہا گیا کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، تو فضل کیا ہے؟ فضل کسی ایک خاص چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی توفیق، ہدایت، کسی کام میں اس کی مدد، یعنی اللہ تعالیٰ کی تائید دنیا میں، اور آخرت میں تو پھر جنت میں جا ہی اللہ کے فضل سے سکیں گے۔ تو دنیا میں اللہ کے فضل میں سے جو چیزیں انسان کو ملتی ہیں، ان میں سب سے پہلے تو خود نعمت اسلام ہے، پھر نبوت اللہ کا فضل عظیم ہے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، پھر دنیا میں اللہ کا جو دیا وہ رزق ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور جنت میں جو رزق ملے گا وہ بھی اللہ کے فضل ہی سے ملے گا، اللہ کا فضل ہے، ورنہ انسان کی اتنی محنت اور کمائی کوئی نہیں دنیا میں کہ جس کی وجہ سے وہ جنت میں اتنے مزے کر سکے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا احسان کرنا بندے پر اور کوئی خاص نعمت اس کو عطا کر دینا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی آل کو اللہ نے عطا کیا، اور یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، کہ یہ ہم پر اور سب لوگوں پر اللہ کا فضل ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں انسان کوئی بھی جو محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، کوئی عبادت کرتا ہے، تو اس کے بدلے میں انسان کو جو بخشش اور مغفرت اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے، وہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ کسی گناہ کے بعد مہلت مل جانا، توبہ کی توفیق مل جانا اور عذاب کا مؤخر ہو جانا، یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ کوئی کامیابی مل جانا، کوئی غنیمت مل جانا، توبہ قبول ہو جانا، زیادہ ثواب مل جانا تھوڑے کام پر، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ کسی بھی طرح کی جو خیر اور بھلائی ہے اس کا ملنا جو ہے وہ دراصل اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے۔ خود قرآن کا ملنا ایک اللہ کا فضل ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے اس فضل پر بندوں کو خوش ہونا چاہیے۔ اور پھر خاص طور پر صحت کے کانٹیکس میں صحت کا ملنا، صحت مند ہونا، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اور اس کی تائید ملتی ہے اس حدیث سے۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے اس مصیبت سے نجات دی جس میں تجھے مبتلا کیا اور مجھے اپنی اکثر مخلوق پر فضیلت دی، تو وہ شخص اس مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ اور اگر دیکھا جائے اوورآل تو اللہ کا سب سے بڑا فضل اللہ کی اطاعت کی توفیق ملنا ہے، کہ انسان کو اس بات کی توفیق ہو جائے، شوق لگ جائے کہ وہ ہر بات اللہ کی مانے، نہ اپنے نفس کی اور نہ ہی زمانے کی۔ اور اللہ کا فضل حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پہلی تو یہی کہ مانگتے رہنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ جو انسان نیکی کے کام کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، تو انسان کو اللہ تعالیٰ کا فضل عطا ہوتا ہے۔ اس کا آخری حصہ بھی کتنا خوبصورت ہے نا آیت کا، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے کہ کس وقت کس کو کیا دینا چاہیے، کتنا دینا چاہیے۔
وہ ہمارے حالات بھی جانتا ہے. یعنی ہمیں اگر کوئی بیماری لاحق ہے تو دنیا کا کوئی انسان، کوئی ڈاکٹر نہیں جانتا کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے اور وہ کیسے کیور ہو سکتی ہے. باقی تو سب تجربے ہی ہیں جو کیے جاتے ہیں. کوئی تجربہ کامیاب ہو جاتا ہے، کوئی نہیں ہوتا. ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہر دوائی سے آرام ہی آ جائے. ایک ہی دوائی ہوتی ہے، 2 مریضوں کو دی جاتی ہے جو بظاہر ایک جیسے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں. ایک کو بہت فائدہ ہو جاتا ہے، دوسرے کو نہیں ہوتا. کیونکہ پیچھے تو اللہ کی ذات ہوتی ہے جس کا فضل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کا علم ہے. تمہارے خیالات کا بھی، تمہارے حالات کا بھی، تمہاری ضروریات کا بھی، حاجات کا بھی. لہٰذا توجہ اللہ ہی کی طرف رکھو. اے اللہ، بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتا ہوں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یا یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور دل کا غنا مانگتا ہوں. یہ دعا جو ہے بہت سی دعاؤں کا مجموعہ ہے دراصل، اور اس میں ہر وہ نفع مند چیز آ گئی ہے جس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے. سب سے پہلے تو اللہم انی اسألک الہدی، ہدایت، اور پھر تقی، تقوی، پھر عفاف، پاک دامنی، برے معاملات سے رک جانا، پھر غنا یعنی اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھنا، قناعت کرنا، اللہ کے دیے پہ مطمئن ہونا. تو سب سے پہلے ہدایت مانگی گئی. اور اگر دیکھا جائے تو ہر معاملے میں سب سے پہلے ہمیں ہدایت ہی کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہدایت کیا ہے؟ علم نافع، نفع مند علم. یعنی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی آپ کو کرنا ہو تو آپ کو اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے. آپ کو وہ کام سیکھنا چاہیے، ان لوگوں سے سیکھنا چاہیے، ان کتابوں سے، ان تجربات سے جو آپ سے پہلے ہو چکے ہیں. یعنی اگر آپ مثال کے طور پر ایک چائے کا کپ بھی بنانا چاہتے ہیں تو ایک یہ کہ آپ اپنے طریقے سے کچھ کریں گے، ہو سکتا ہے وہ چائے اچھی بنے، ہو سکتا نہ بنے. لیکن اگر آپ کسی ماہر سے سیکھ لیتے ہیں جو بہت اعلیٰ درجے کی چائے بنانا جانتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ بھی اس کے قریب قریب پہنچ جائیں گے. یعنی یو نیم اٹ، کوئی بھی کام آپ دیکھیں، ہر چیز میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہی کام کو مختلف لوگ مختلف طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ اتنے سلیقے سے وہ کام کرتے ہیں کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں، آپ دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں. اور کچھ لوگ اتنے بھونڈے طریقے سے وہی کام کرتے ہیں کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں. فرق کس چیز کا ہے؟ ایک نے سیکھا اور اس پر عمل کیا، اس کا طریقہ درست تھا، اس کا نتیجہ بھی درست تھا. اور یہیں سے آپ دیکھیے کہ کوالٹیز اور قابلیتوں میں فرق ہو جاتا ہے. اور جس نے نہیں سیکھا، جو جاہل ہے، وہ جاہل ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ چاہے دنیا کا ہی کوئی کام، اگر کسی اس کام کے ان پڑھ یا ان گھڑ بندے سے وہ کام کروائیں گے، وہ کام بگڑ ہی جائے گا. مثال کے طور پر آپ نے کپڑے سلوانے ہیں، کیا فرق ہوتا ہے ایک کی سلائی اور دوسرے کی سلائی میں؟ بہت فرق ہوتا ہے. تو آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ جو بیسٹ ہو، تاکہ آپ کو وہ کپڑا پہن کے ایک سکون آئے، ایک خوشی محسوس ہو، نہ کہ اس کے پاس جو قیمت کم لے لیکن آپ کا کپڑا ہی الٹا خراب کر دے. بعض اوقات مہنگا کپڑا کسی سستے درزی سے سلوا کے ہم کیا کرتے ہیں؟ اب بے وقوفی ہے نا. تو اگر ہمیں علم کی اہمیت پتہ چل جائے، ہدایت کی اہمیت پتہ چل جائے، تو ہم سب کو چھوڑ کے ہدایت پر ہی لگ جائیں کہ ہدایت مل جائے ہمیں. ایسے ہی تو نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے پہلی دعا ہی ہدایت کی دعا رکھی، اہدنا الصراط المستقیم. اب مثال کے طور پر آپ بیمار ہیں، آپ کو علاج کروانا ہے، تو آپ کو اگر علم ہو کسی اچھے ڈاکٹر کا تو آپ کو جلدی آرام آ سکتا ہے. اگر آپ نے یہ دعا نہیں کی کہ اللہ اس کو ہدایت دے کہ یہ مجھے صحیح طور پر جان لے یا میرے مرض کو پہچان لے، تو ہو سکتا ہے اس کے ڈائگنوسس ہی ٹھیک نہ ہو، وہ ماہر ہونے کے باوجود آپ کے ساتھ کھیل کرے، جگاڑ کرے اور مزید بیمار کرے. تو کوئی بھی چیز اس کے لیے سیکھنا لازم ہے. اس کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیں اور سیکھتے ہوئے کبھی بھی شرمائے نہیں، چاہے وہ کسی سے بھی سیکھنا پڑے. اور اس میں بھی کوئی فرق نہیں کہ دنیا کے امور، مسلم نان مسلم کوئی بھی ہو، جو ماہر ہو اس کے پاس جائیں اور اس سے سیکھیں. اور اب تو آپ دیکھیں کہ انفارمیشن اتنی عام ہے اور مفت ہے کہ آپ کوئی چیز گوگل کریں، کوئی چیز یوٹیوب پہ جائیں، کوئی ریسیپی، کوئی کام، کوئی طریقہ. مثلا اگر آپ کو کوئی پھل کاٹنا نہیں آتا تو آپ اس میں ڈالیں کہ اس چیز کو کاٹنے کا طریقہ کیا ہے، تو آپ کو کئی طریقے بتا دیں گے اور آپ کی زندگی آسان ہوگی. اور اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو کیا کریں گے؟ وہ ایسے کاٹیں گے پھل کھانے کے قابل نہیں رہے گا. تو ہدایت ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. ٹھیک ہے نا؟ یعنی دنیا کی چھوٹی بڑی ضروریات کے لیے بھی ہدایت چاہیے، لیکن آخرت کی کامیابی کے لیے تو لازماً ہدایت چاہیے.
تو جب ہم یہ دعا کرتے ہیں نا اللہم انی اسألک الہدی، تو اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن خاص طور پر اگر صحت کے لیے مانگنی ہے تو اس نیت سے بھی مانگ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ہدایت مانگنے کے ساتھ ساتھ ہدایت کے اسباب اختیار کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب رزق ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے، ہم نے کمانے کا طریقہ بھی سیکھ لیا، لیکن کما ہی نہیں رہے، کر ہی نہیں رہے کام، تو وہ چیز تو حاصل نہیں ہوگی۔ تو ہدایت کے لیے عملی کوشش بھی بڑی ضروری ہے۔ ڈاکٹر دوا دے بھی دے اور آپ رکھ چھوڑیں، کھائیں نہیں، بن میں پھینک دیں، تو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ علم کو یا سیکھنے کو صرف سیکھنے کی حد تک نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ پریکٹیکل لائف میں آنا چاہیے اس کو۔ دوسری چیز جو بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے وہ ہے التقیٰ، یعنی تقویٰ، اور ہدایت کے حصول کے لیے بھی تقویٰ بڑا ضروری ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ وقایہ سے ہے، یعنی وہ چیز جس سے انسان بچتا ہے۔ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ تقویٰ کا مطلب ہے ہر اس چیز سے بچنا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، اور تقویٰ انسان کے لیے اس زندگی میں زیادہ راہ ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اگرچہ یہ آیت حج کے کانٹیکس میں استعمال ہوئی ہے کہ حج پہ جاتے ہوئے زیادہ راہ لے کے جاؤ، اور بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے۔ تو حج پہ جانا ایک سفر ہے نا، سفر ہوتا ہے اس میں، تو اسی طرح زندگی کے سفر میں بھی جو زیادہ راہ ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ 3 اعتبارات سے بھی ہوتا ہے۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اعتبار سے تقویٰ، جیسے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے تقویٰ کرو جیسے اس سے تقویٰ کرنے کا حق ہے، یعنی اللہ کی ناراضگی سے بچو، اللہ سے ڈرو۔ اس میں محبت بھی آتی، کیونکہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں ڈر بھی ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ سزا سے بچنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور سزا جگہ کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے، جیسے جہنم، واتقوا النار، ٹھیک ہے، اور سزا زمانے کے اعتبار سے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ تو بہرحال تقویٰ کے ساتھ ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور ہر چیز کو اللہ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور جب تک وہ چیز اپنا مقصد پورا کرتی ہے تو وہ قابل احترام ہوتی ہے، اور جب کوئی چیز اپنا مقصد چھوڑ دے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ مثلاً اگر آپ نے ایک چوری کری تھی یا کاٹنے کے لیے اور وہ کام ہی نہیں کر رہی، تو آپ کیا کریں گے؟ سجا دیں گے، اس کو پھینک دیں گے۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ اگر ہم نے زندگی میں اپنا مقصد پانا ہے تو اس کے لیے ہدایت بھی چاہیے، یعنی مقصد زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے ہدایت بھی چاہیے، اور خالی ہدایت یا علم کافی نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ تقویٰ نہ ہو۔ اور تقویٰ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن بلڈ کرتا ہے، کہ ہر معاملے میں اللہ کے بارے میں سوچ، یعنی ایک مستقل خیال ہمارے اندر رہتا ہے، ایک احساس رہتا ہے۔ یعنی اللہ کا تقویٰ کیا ہے کہ ہر وقت اللہ کی یاد، اللہ کا شکر، اور ہر چیز کو اللہ کے لیے کرنا، اخلاص، یہ ان ساری چیزوں کا جو بنیاد یا منبع ہے وہ تقویٰ ہی ہوتا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ اتنی خوبصورت آیت یہ لگتی ہے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ یہ سورۃ یونس کی آیت 62 سے 64 ہے۔ بہت ہی دل کو لگنے والی بات۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں نا، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ 2 انعام دیتا ہے، اور یہ بڑے قیمتی انعامات ہیں۔ ایک خوف سے چھٹکارا اور دوسرے غم سے چھٹکارا۔ یہ 2 چیزیں ہیں جو انسان کے لیے زہر قاتل ہیں۔ کوئی انسان صحت مند رہ ہی نہیں سکتا جس کے اندر خوف بیٹھا ہوا ہو یا اس نے کوئی غم پالا ہوا ہو۔ ان 2 چیزوں سے انسان نکل ہی اس وقت سکتا ہے جب انسان اللہ کا دوست بنتا ہے۔ یہ 2 نعمتیں صرف اللہ کے دوستوں کے لیے ہوتی ہیں، باقیوں کے لیے کوئی نہیں، باقی اس سے خالی ہوتے ہیں۔ یہ اللہ سے دوستی کا انعام ہے، خوف اور غم سے پاک ہونا۔ لیکن اللہ کے دوست کون ہیں؟ جو ایمان لا کے تقوی اختیار کرتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کانو جو کانا جہاں بھی لگ جاتا تو کیا معنی بن جاتا ہے؟ کنٹینیوس، وہ تقوی اختیار کرتے رہتے ہیں، یعنی ان کی زندگی میں تقوی چلتا رہتا ہے، تقوی ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے، یعنی دنیا میں بھی وہ غم اور فکر سے آزاد ہو جائیں گے، ان کے اندر ایک سکینت ہوگی، اور دنیا کے ساتھ وفی الآخرہ، آخرت میں بھی شیورٹی دلائے گی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمے نہیں بدلیں گے۔ ایسا ہی ہوگا، اللہ کے دوست بنو گے تو ہی غم اور خوف سے نجات ملے گی، تبھی خوشخبری ملے گی، تبھی اطمینان نصیب ہوگا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ آپ دیکھیے کہ اگر ایک انسان کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے لیکن اس کے اندر ایک خوف بیٹھا ہوا ہے یا وہ
غم اور اندیشے میں مبتلا رہتا ہے کہ اس چیز کا کیا بنے گا، اس کا کیا بنے گا، کیا فائدہ؟ وہ دنیا کی نعمتوں کو جس کو ملی ان کو انجوائے بھی نہیں کر سکتا۔ جنت میں اگرچہ نعمتیں بہت ہوں گی لیکن ان کو انجوائے کرنے والے بھی تو وہی ہوں گے نا جو خوف اور غم سے پاک ہو جائیں گے۔ خوف اور غم کے ہوتے ہوئے کوئی نعمت نہیں ہوتی، اور اس کا علاج تقوی میں ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مستقل تعلق، 24 گھنٹے کا تعلق، ہر چیز میں یہ دیکھنا چھاننا کہ اس وقت جو میں کہہ رہی ہوں، اس وقت جو میں کر رہی ہوں، اس وقت جو میں سوچ رہی ہوں، کہیں اللہ تعالیٰ کو ناراض تو نہیں کرے گا۔ انسان اپنے اوپر خود ہی چیک رکھنا شروع کر دیتا ہے اس تقوی کی بنا پر، وہ سیلف چیک ہو جاتا ہے، کسی اور کے چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر کنٹینیوس سرولنس۔ تو بہرحال ہم اللہ سے ایسا ہی تقوی مانگتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ کے دوست بن جائیں، ہمیں ہدایت مل جائے اور ہمارے خوف اور غم دور ہوں اور ہمارے لیے خوشخبریاں ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ ہے نا لائف انجوائے کرنے کی۔ ہم نے مال و متاع جمع کرنے کو انجوائمنٹ سمجھا ہے، نہیں، وہ دھوکہ ہے۔ بل عفافا، عفاف کہتے ہیں پاک دامنی کو، عفت سے ہے، پاکیزگی، یعنی جو چیز ناجائز ہو اس سے بچنا، دنیا کی لالچ سے محفوظ ہونا۔ اور عفت اس معنی میں بھی آتا ہے یعنی حرام کاری، زنا کاری اور بدکاری وغیرہ سے بچنا۔ اس کے لیے اصل میں احسان کا لفظ آتا ہے، والمحسنات۔ تو یہاں عفاف ہے، عفاف میں صرف ان بے حیائیوں سے بچنا مراد نہیں، بلکہ اس کا مفہوم بہت وسیع ہے کہ دنیا کی ہر لالچ سے محفوظ ہونا، کسی چیز کی لالچ ہی نہیں ہے، کیونکہ لالچ بری بلا ہے۔ جب انسان کے اندر قناعت ہوتی ہے نا، لالچ نہیں ہوتی کسی بھی چیز کی، تو بہت اطمینان ہوتا ہے اس کی زندگی میں کہ جو مل جائے اس پر بہت شکر ہے، اور اگر نہیں تو کسی کی نعمت کی طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو یہ عفت و پاکدامنی جو ہے یہ بھی انسان کی زندگی میں بہت ضروری ہے۔ اور پھر یہ کہ خاص طور پر اگر ہم اس کو قناعت کے کانٹیکس میں بھی لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامیاب وہ ہے جسے اسلام کی ہدایت مل گئی، ضرورت کے مطابق رزق مل گیا اور اس نے اس پر قناعت اختیار کی کہ جو مجھے ملا میرے لیے بہت ہے، بہت کافی ہے، یعنی اس کے اندر سے لالچ نکل گئی۔ اور اگلی چیز ہے غنا، لوگوں سے بے نیاز ہو جانا، ساری امیدیں صرف اللہ سے وابستہ کرنا اور اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا۔ ابو العباس سہل بن سعد الساعدی کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں وہ کروں تو اللہ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ آپ نے فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ یعنی جب آپ کو کسی ایسے انسان کا پتہ چلتا ہے نا کہ جو آپ سے محبت کرتا ہے لیکن اسے آپ کی چیزوں اور آپ کی دنیا سے غرض نہیں ہوتی، اس کو صرف آپ کی ذات میں انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ آپ کا خیر خواہ ہوتا ہے، تو ایسے شخص سے کتنی محبت ہوتی ہے نا انسان کو، کتنا ویلیوبل ہوتا ہے وہ شخص ہماری زندگی، کہ جس کو ہم سے کوئی غرض نہیں، کوئی لالچ نہیں، کچھ نہیں، وہ صرف اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے۔ اور اللہ کی خاطر جو محبت ہوتی ہے نا، اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ بس اللہ کا دین ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے، اخلاق ہوتا ہے، اس شخص کی کوئی نیکی ہوتی ہے، اس کی عبادات ہو سکتی ہے، اس کے کوئی اچھے کام ہو سکتے ہیں۔ تو جو لوگ اخلاص کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، تو رحمان ان کے لیے دلوں میں خود ہی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی آپ چاہے زبان سے نہ بھی لالچ کا اظہار کریں، لیکن یہ لالچ تو نگاہوں میں بھی ہوتی ہے، اور یہ لالچ دل میں ہوتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ جب آپ کسی کے مال کے پیچھے نہیں ہے، جب آپ کسی کی جاہ کے پیچھے نہیں، یعنی آپ کو غرض ہی نہیں، آپ کو بس اس انسان سے غرض ہے کہ وہ آپ کے لیے جلیسا صالحا ہے، ایک نیک دوست ہے، ایک نیک ساتھی ہے، تو آپ اس کے لیے راحت کا سبب، وہ آپ کے لیے راحت کا سبب۔ اور اس طرح انسان کی پوری زندگی اطمینان کے ساتھ گزرتی ہے جب انسان کے اندر غنا آتا ہے۔ اور پھر یہ کہ انسان جب یہ سوچ لیتا ہے نا کہ اللہ نے جو میرے مقدر میں لکھا ہے اسی میں میرے لیے بہتری ہے، نہ اس سے زیادہ میں نہ کم میں۔ اور زندگی میں جب مشکلات پیش آئیں تو لوگوں کے مال کی طرف دیکھنے کی بجائے یا لوگوں کی طرف دیکھنے کی بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، دعا کریں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو یاد کریں، جس سے سوشل میڈیا پہ بہت جھوٹی شہرت کے لیے پاپڑ بیلتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں لائک کریں، فالو کریں، ایسا کریں، ویسا کریں، اور اس کوشش میں بعض اوقات بہت نامناسب اور ناپسندیدہ حرکات بھی کر جاتے ہیں، تو وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اس طرح کی سستی شہرت جو ہے وہ انسان کے فائدے میں نہیں ہے۔ اس سے وہ کچھ دنیا تو کما سکتا ہے لیکن وہ عزت اور اللہ کی نگاہ میں قدر و منزلت وہ کچھ نہیں کما سکتا، بلکہ الٹا گنوا رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، آپ کی زندگی، آپ کا لباس، آپ کا سب کچھ کیا تھا، لیکن جو کام آپ نے کیا اور اتنے تھوڑے عرصے میں کیا،
اس کے اثرات آج تک چلے آ رہے ہیں، کیونکہ وہ سب کچھ اخلاص پر مبنی تھا. اس کے اندر یہ کوالٹیز تھی، اس کے اندر علم تھا، ہدایت تھی، تقوی تھا، غنا تھا، عفاف تھا، یہ چیزیں تھی. تو وہ زندگی کہاں اور ہم جیسوں کی زندگی کہاں؟ تو اصل اس کی فکر کرنی چاہیے کہ یہ خوبیاں ہمارے اندر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس لیے نہیں بڑھا کہ آپ کا گھر بہت بڑا تھا یا آپ کے پاس بہت سواریاں تھی، اور چھوٹے سے گھر سے بھی جو کچھ کیا آپ نے بغیر ٹیکنالوجی کے، وہ آج تک پہنچا یا نہیں پہنچا؟ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا نا. تو پھر ایسے لوگوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے لیتا ہے. آپ اللہ کے ہو کر تو دیکھیں. اور اگر آپ کی زندگی کا خلاصہ کریں نا تو ایک لفظ میں رضا بنتا ہے. آپ اللہ کی رضا پہ راضی تھے، جو اللہ نے آپ کو دیا تھا اس پر راضی تھے، ہر حال میں راضی تھے. کیا آپ سے بڑھ کر بھی کسی پہ مشکلات آئیں؟ نہیں، لیکن آپ ہر حال میں راضی رہے، سخت سے سخت حالات سے گزرے لیکن کوئی شکایت نہیں کی. لوگوں نے آپ کو جھٹلا دیا، آپ کو اذیتیں دی، آپ پر الزام لگائے، سب کچھ خندہ پیشانی سے برداشت کیا. اور ویسے بھی جو شخص بے نیازی برتتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دیتا ہے. وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ. جو پاک دامنی اختیار کرے گا اللہ اسے عطا کر دے گا، اور جو دنیا کے مال سے بے نیاز رہے گا اللہ اسے غنی کر دے گا. وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ. اور جو شخص صبر کرے گا اللہ اسے صابر بنا دے گا. تو لوگوں سے مانگنے سے بہتر ہے، لوگوں کے مال پہ نظر رکھنے یا لالچ کرنے سے بہتر ہے کہ انسان قناعت کرنا سیکھے اور جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہے. اور ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت بھی کرتا ہے. جو اللہ سے راضی ہو گیا اللہ اس سے راضی ہو گیا. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. ہر چیز میں ایک رہنمائی. دیکھیں ہر دن تو کوئی نہ کوئی فیصلے کرنے پڑتے ہیں نا. پھر ہم تو خود اپنے علم میں اپنے تجربے میں کمزور ہیں، تو جب اللہ سے ہدایت مانگیں گے تو صحیح فیصلے بھی کر پائیں گے. اور آپ دیکھیں کہ ہمارا ہر فیصلہ ہماری اگلی ڈائریکشن متعین کرتا ہے کہ آگے ہم نے کدھر جانا ہے. اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرے پاس سے ایسی رحمت کا سوال کرتا ہوں جس سے تو میرے دل کو ہدایت دے دے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات نماز تہجد سے فارغ ہو کر پڑھتے ہوئے سنا. آپ فرما رہے تھے اللہم انی اسألک رحمتا من عندک تہدی بہا قلبی. اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرے پاس سے ایسی رحمت کا سوال کرتا ہوں جس سے تو میرے دل کو ہدایت دے دے. اتنی خوبصورت دعا ہے کہ میرا دل صحیح بات سوچے، صحیح نتیجے پر پہنچے. یعنی آپ دیکھیے کہ دل جب بگڑتا ہے نا انسان کا، یا دل پریشان ہوتا ہے یا دل مضطرب اور بے چین ہوتا ہے، تو انسان کا کسی کام میں پھر دل نہیں لگتا. اور جب دل کو کوئی بات سمجھ آ جاتی ہے نا کہ یہ کرنا اور یہ میرے فائدے میں ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے پورے آرگنز جو ہے نا وہ ایکشن میں آ جاتے ہیں، آپ کے کام کی رفتار تیز ہو جاتی. اور یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے کہ کسی کے دل کو ہدایت مل جائے، کہ اس کی سوچ درست ہو جائے، کیونکہ سوچ پر پھر آگے سارے اعمال کا دار و مدار ہے. یعنی اے اللہ تو ایسا احسان کر مجھ پر، ایسی رحمت کر، ایسی مہربانی کر، ایسی برکت نازل فرما کہ اس کے سبب میرے دل کو ہدایت مل جائے اور مجھے توفیق مل جائے حق کی طرف جانے کی، صراط مستقیم پہ چلنے کی. جسم میں جو سب سے اہم حصہ ہے ہمارے، وہ ہمارا دل ہی ہے. وہ درست ہو تو سارا کچھ درست، وہ بگڑ جائے تو سب کچھ ہی بگڑ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو، اور اس کا دل درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست ہو جائے. تو زبان کی حفاظت بھی ضروری ہے، کیونکہ اکثر اوقات دل کب خراب ہوتا ہے؟ جب ہم کچھ غلط بول دیتے ہیں یا ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جو خود پھر ہمیں ہی بے چین کرتی ہے. اور جب وہ بات نکال رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم اپنے آپ کو پورا جسٹیفائی کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں اس کے اثرات خراب ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ویسے بھی بندوں کی نہ شکلوں کو دیکھتا ہے نہ مال کو دیکھتا ہے، وہ بندوں کے دل کو دیکھتا ہے اور ان کے اعمال کو دیکھتا ہے. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے اللہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے نہ تمہاری صورتوں کو، لیکن وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے. اور آپ نے اپنی انگلیوں سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا. اور قیامت کے دن بھی کوئی چیز کام نہیں آئے گی مگر قلب سلیم. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اور دل کی اصلاح ہوتی ہے تقوی کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ، اطاعت کے کام کر کے، زبان کی حفاظت کر کے، گناہوں سے بچ کر، اللہ کے ذکر سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کو تسلی اللہ کے ذکر سے ہی ہوتی ہے. قرآن کی تلاوت اور قرآن میں تدبر بھی بہت مددگار ہوتا ہے. اور پھر
انسان اپنی زندگی میں بڑے بڑے گناہوں سے بچے، شرک سے، بدعت سے، شہوات سے نکلے، غفلتوں سے نکلے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، اللہم انی اسألک رحمتا تہدی بہا قلبی۔ اب شفا کے کانٹیکس میں اس کا کیا تعلق ہے؟ اب دیکھیے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے نا، جسم کا کوئی ایک حصہ بھی بیمار ہو جائے، چھوٹا سا ایک انگلی پہ بھی کوئی زخم آ جائے، چاہے ادھر درد ہو یا نہ ہو، تکلیف کہاں ہو رہی ہوتی ہے؟ دل میں ہائے ہائے مجھے کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔